کل جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے اکنامک سروے آف پاکستان کی روشنی میں تقریر فرمائی ہے، ان کی پوری تقریر ناکامیوں کی ایک داستان ہے، اور خود حکومت کی جانب سے انہوں نے مختلف شعبوں میں یہ بات بتائی کہ حکومت اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی۔ اگر زراعت کے شعبے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس میں حکومت کی کسی پالیسی کا دخل نہیں ہے، بلکہ وہ کاشتکاروں کی اور کسانوں کی محنت ہے، اور ان کے ساتھ بھی جو سلوک حکومت نے کیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگر زراعت کے شعبے میں کوئی ترقی ہوئی ہے تو اگلے سال وہ بھی نہ ہو، اور جو دھوکے بازی گندم کے سلسلے میں حکومت کا سبسڈی دیں گے، اب کہتے ہیں قرض دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی شعبہ اگر بہتر چل رہا ہے اور اس شعبے میں بھی دھوکے بازی چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ تو خود ہی چاہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ تو نہ جانے، پہلی بات یہ ہے کہ جو بجٹ آنے جا رہا ہے اور جس کے بنیادی باتیں بھی اب لوگوں کو پتہ چل رہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ کوئی نئی چیز تو کرنے کے قابل یہ حکومت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ بجٹ حکومت بنا ہی نہیں رہی۔ بجٹ تو آئی ایم ایف کے کہنے پہ بن رہا ہے، آئی ایم ایف کا تیار کردہ ہے۔ آئی ایم ایف تو اب بہت نچلی سطح پر جا کر مختلف ڈپارٹمنٹ سے اور مختلف اتھارٹیز سے رابطہ کر رہا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ سنی کہ نیپرا سے انہوں نے جا کر ملاقات کی، جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے۔ آئی ایم ایف کا نیپرا سے ملاقات کرنے کا کیا کام ہے؟ لیکن ہماری حکومت کی یہ غلامی کی پالیسی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اتنا ایکسس سب کو دیا ہوا ہے کہ جو چاہو کرو، جس سے چاہو ملو، اور وہ طے کرتے ہیں کہ ڈالر ریٹ اگلے سال کیا ہونا چاہیے اور اس کے لحاظ سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے۔ تو یہ ایک چیز نہیں ہے، تقریباً ہر شعبے میں اسی طرح انہوں نے آئی ایم ایف کو دخیل بنا دیا ہے۔ اور خود وزیر خزانہ صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی پلان بھی نہیں تھا آئی ایم ایف کے علاوہ۔ اور یہ جو وزیر خزانہ صاحب فرما رہے ہوتے ہیں تو ظاہر یہی حکومتیں ہیں نا، پچھلے آپ طویل عرصے سے دیکھیں، ہم 24ویں آئی ایم ایف کے پروگرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ 23 پروگراموں کے نتیجے میں جو حال ملک کی معیشت کا ہوا ہے تو 24ویں سے کیا ہو جائے گا؟ مزید غلامی، مزید قرضوں کی ادائیگی، مزید سود کی ادائیگی، اس کے علاوہ کیا ملے گا؟ جہاں تک سود کی شرح کا تعلق ہے، اسٹیٹ بینک نے اس میں 1.5% کمی کی ہے، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس بڑے پیمانے پر انہوں نے اس میں اضافہ کیا، اس میں تو اگر واقعی کچھ کرنا تھا تو اسٹیٹ بینک کو اس کو بہت بڑے پیمانے پر ریڈیوس کرنا چاہیے تھا۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ملک ہے، اور اس کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی میں کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ سوورنٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور سود واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرآن پاک نے قرار دیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کیسے اس کو ایلیمینیٹ کریں، تو اس کا بھی پورا میکینزم موجود ہے۔ 90 کی دہائی میں جب وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آ گیا تو اس وقت بھی یہ نون لیگ کی حکومت تھی جو کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ نعوذ باللہ، گویا یہ اعلان کیا تھا کہ نہیں، ہم غیر سودی معیشت کو نہیں مانتے، ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ ہاں، اگر وہ یہ کہتے کہ ہم گریجولی اس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی، لیکن اگر انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا، اس فیصلے کو، اس کے خلاف گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 30 سال کا سفر ہے ان حکومتوں کا۔ اور پھر پی پی کی حکومت آتی ہے، وہ بھی یہی کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی سود کے خاتمے کے حوالے سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی۔ گویا یہ سارا، اور اس کی وجہ ہے حکومت جس کی بھی ہو، بجٹ آئی ایم ایف بناتا ہے، پالیسی ان کی چلتی ہے، اور آئی ایم ایف عملی طور پر امریکہ کا زیر اثر ادارہ ہے۔ اور اس آئی ایم ایف کے نتیجے میں وہ صرف ہمیں معاشی طور پر غلام نہیں بناتے، وہ ہمیں سماجی طور پر، تہذیبی طور پر، اخلاقی طور پر، چونکہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں جن کا تعلق معیشت سے ہوتا ہے، ان میں بھی آدھی ٹیبل کے اوپر ہوتی ہیں، آدھی ٹیبل کے نیچے ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان مذاکرات میں جس کا تعلق معیشت سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ تعلیمی پالیسی ہماری بدلنا چاہتے ہیں، وہ ہماری اخلاقیات کا نظام تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ جہاں جہاں آئی ایم ایف جاتا ہے اپنا پورا سماجی، معاشی، تہذیبی ایجنڈا لے کر جاتے ہیں، اور یہ آئی ایم ایف بڑی طاقتوں کا زیر اثر ادارہ ہوتا ہے جو غلامی کی دستاویز کے صورت میں بجٹ بنا کر ہمیں دیتا ہے۔ اس لیے سود کے خاتمے کے لیے اپریل 2022 میں یہی پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی
اور اس میں کہا گیا تھا کہ ہم 5 سال میں اس سود کو ختم کر دیں گے. 2 سال گزر گئے, 2 سال سے زیادہ ہو گئے, جون چل رہا ہے. بتائیں اسحاق ڈار صاحب, بتائیں شہباز شریف صاحب, اور اب بتائیں اورنگزیب صاحب, کوئی ایک قدم انہوں نے اس سلسلے میں اٹھایا ہو؟ تو جھوٹ نہ, مطلب جھوٹ بولتے ہیں نا قوم سے, تاکہ اگر ایک پریشر آ رہا ہے تو آپ اس پریشر سے ہٹنے کے لیے ایک بات کریں. جب تک یہ سود کی لعنت موجود رہے گی ہماری معیشت کیسے پنپ سکتی ہے؟ ہم نے اللہ سے وعدے کی بنیاد پر یہ ملک بنایا ہے. قائد اعظم کتنے کلیئر تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام, اس کے ذریعے سے دنیا کو کچھ نہیں مل سکتا. پاکستان اس عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے بجائے اسلامی معیشت پر اپنی پوری جو ہے بنیاد رکھے گا. اسٹیٹ بینک کی افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی تھی, لیکن 76-77 سال گزرنے کے باوجود ہمت بھی نہیں کرتے ہیں. اور ہمت کیا کرتے ہیں, کر نہیں سکتے ہیں, اس لیے کہ جن بنیادوں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ان کے اندر یہ جرت ہی نہیں ہے کہ کوئی اسٹیپ لے سکیں. اب آپ آ جائیے کہ اس وقت ہم سود کی مد میں کیا کر رہے ہیں. جتنا ہمارا ٹیکس نیٹ ہوتا ہے, جتنے ریونیو جمع ہوتا ہے, اس کا 87% ہم سود میں ادا کر دیتے ہیں. یہ ہے سود کی لعنت. کہتے ہیں کہ بین الاقوامی معاہدے کیا کریں. بین الاقوامی معاہدوں کے بارے میں بہت واضح طور پر یہ بات ہے کہ دنیا میں آپ پورے لاطینی امریکہ میں چلے جائیں, بے شمار ممالک ایسے ہوتے ہیں جو IMF سے بارگین کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی ڈیفالٹ کرنا ہے کر دو, ہم نہیں دے سکتے, ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں, اور پھر ری شیڈول کیا جاتا ہے ان قرضوں کو. لیکن ہمارے قرضے ری شیڈول نہیں ہوتے, اس لیے کہ ہمارے ہاں کوئی جرت ہی نہیں رکھتا کہ ان سے ٹھیک سے بات کر سکے. کیا پاکستان اپنا یہ مقدمہ پوری دنیا کے سامنے نہیں لا سکتا کہ انوائرمنٹ کی چینجز اور کلائمیٹ چینج جو کچھ ہو رہا ہے, جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں وہ ماحولیات پہ جو اثر انداز ہو رہی ہیں, جو ایمیشن ان کے گیسز کا ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں پوری دنیا کا, پورے گلوب کا ٹیمپریچر خراب ہو رہا ہے, انوائرمنٹل چینجز آ رہے ہیں, کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, اور اس کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں پاکستان میں گلیشیئر پگھلے اور اس کے نتیجے میں سیلاب آئے, اربوں سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کا ہمیں نقصان ہوا. ہمارا یہ کیس نہیں بنتا کہ ایک ایسا ملک جو پہلے ہی مشکلات میں ہے, پریشانیوں میں ہے, اور جب اس پہ عالمی طاقتوں کی صنعتی پالیسیوں کے نتیجے میں ماحولیاتی آلودگی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو ہم یہ قرضہ نہیں دے سکتے. یہ ویلڈ پوائنٹ ہے, پوری دنیا میں اس پوائنٹ کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں, ہر فورم پر یہ مقدمہ لڑ سکتے ہیں, لیکن جرت ہوگی تو کریں گے جن کے اپنے مفادات مغرب سے وابستہ ہوں اور مغربی طاقتوں سے. اور IMF, ظاہر ہے کہ IMF کیا کرتا ہے, IMF جب مذاکرات کرتا ہے تو ٹیبل کے اس طرف بھی IMF ہوتا ہے, ٹیبل کے اس طرف بھی IMF ہوتا ہے. اپنے بندے پہلے ہی وہ امپلانٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک رسمی قسم کی گفتگو ہوتی ہے. تو ہمارا تو کیس جینون بنتا ہے. بے شمار اور ایسی چیزیں ہیں جس پر ہم ری شیڈول کرا سکتے ہیں, اور پاکستان کو کوئی بھی بڑی طاقت ڈیفالٹ کرنا ان کے پیش نظر نہیں ہوتا, صرف دھمکی دیتے ہیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ عطا کی ہے, وہ جغرافیہ دیا ہے, وہ حیثیت دی ہے کہ ان گئے گزرے حالات میں بھی ہم سب کی ضرورت ہے. ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے, اور جب ہم ڈیفالٹ ہونے لگتے ہیں تو ہمیں خیرات دی جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوں, ہم خود سے کیوں نہیں بات کر سکتے. لیکن وہ حکومتیں, فارم 47 کی پیداوار حکومتیں کس سے بات کر سکتی ہیں, اور کس کے ساتھ جو کسی سہارے پر آنے والی حکومتیں ہوں. اور آج سے تو نہیں ہے داستان, تو داستان چلی آ رہی ہے. حکومتیں جو ہیں وہ اپنی بنیاد پہ تو نہیں بنتی ہیں, تو جو سہاروں پہ چلنے والی حکومتیں ہوں وہ گفتگو کس سے کریں گی. اس لیے سود کا خاتمہ بھی ضروری ہے, قرضوں کا ری شیڈول کرنا بھی ضروری ہے. اب جو ہمارے انٹرنل اہداف ہیں, آپ یہ بتائیے نا کہ ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ عام آدمی کے اوپر تو بجلی کی قیمت بڑھا کر, گیس کی قیمت بڑھا کر ٹیکس لگا دیتے ہیں. کو 13 قسم کے سرکاری ٹیکس ہوتے ہیں, جو ایک بل میں کبھی ایک دفعہ سے لگے ہوتے ہیں, اگلے بل میں دوسرا ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے, تیسرے بل میں تیسرا ٹیکس لگا ہوتا ہے, ایک ٹیکس کے اندر 3 ٹیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں. لوگوں کو سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کتنا ٹیکس اس طرح سے ادا کر رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسوں کی صورت میں ہم ادائیگی کر رہے ہیں, غریب آدمی, مڈل کلاس آدمی ادا کر رہا ہے. اور پھر سیلز ٹیکس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم اضافہ کر دیں گے, اور جن چیزوں پہ نہیں لگا ہوا یعنی اینڈ یوزر کو مارے جاؤ, غریب کو اور مڈل کلاس کو تباہ کر دو, اور جاگیرداروں سے پیسے نہ لو. 326 ارب روپے, اب خود انہوں نے فگرز دی ہیں, یہ تنخواہ دار طبقے نے جمع کرائے ٹیکس میں, ظاہر ہے ڈیڈکشن ہو گئی. اور 86 ارب روپے صنعتوں
اور تاجروں سے جمع ہوئے ہیں. تو بھائی اگر یہ پیسے جمع نہیں ہو رہے صنعتوں اور تاجروں سے تو کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ تو ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو اگر آپ لائیں گے اور لانے کے باوجود بھی آپ ٹیکس کو جمع نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایف بی آر کا پورا ادارہ ہے وہ کر کیا رہا ہے؟ 326 ارب روپے میں اس کا کیا کمال ہے؟ اور یہ جو بجلی کی قیمتوں میں اور گیس کی قیمتوں میں ٹیکس آپ وصول کر رہے ہیں اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ اور پیٹرول پہ جو لیوی آپ لگا دیتے ہیں یا اس پہ جو ٹیکس لگاتے ہیں اس میں حکومت کا کیا کمال ہے؟ تو یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر پورا خود ایف بی آر پہ خرچے ہو رہے ہیں کس لیے ہو رہے ہیں جب آپ ٹیکس جمع ہی نہیں کر سکتے؟ اور آپ نہ جاگیرداروں سے پیسے لے سکتے ہیں جو 4-5 ارب روپے دے رہے ہیں. میں چھوٹے کسان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بڑے جاگیرداروں کی بات کر رہا ہوں. وہ ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں آ رہے؟ غریب کو مارے جاؤ, مڈل کلاس کو تباہ کر دو, لیکن جاگیرداروں, وڈیروں اور سرمایہ داروں کو کچھ مت کہو. یہ ہے آئی ایم ایف کا بجٹ. اور آئی ایم وہ 2-4 دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ یار دیکھو زمینوں پہ بھی ٹیکس لگنا چاہیے, فلاں بھی ہونا چاہیے, لیکن اصل میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے نچوڑیں اور نئے نئے ٹیکس جو ہے وہ وجود میں آتے چلے جاتے ہیں. تو کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی زراعت میں اگر ہماری گروتھ ہوئی ہے تو اس میں حکومتی پالیسی کہاں ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بغیر کسی پالیسی کے زراعت وہ شعبہ ہے پاکستان میں جس میں اگر واقعتاً کچھ اقدامات کر لیے جائیں تو یہ تو ہماری معیشت کا بہت بڑا بوجھ اٹھا سکتا ہے. لیکن پالیسی کوئی نہیں ہے بلکہ کسان دشمن پالیسی ہے, جاگیردار دوست اور کسان دشمن پالیسی, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ سب پھنستے ہیں. پھر آپ کو بیج نہیں ملتے پراپر, آپ کو جو ہے وہ دوائیں نہیں ملتی ہیں, آپ کو پیسٹیسائڈ میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں, بے شمار پرابلمز کا شکار, اور پھر آپ نے دھوکہ دیا اور کسانوں کو حق نہیں دیا. اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تنخواہ دار طبقہ ہے, سرکاری ملازمین نے کہا 15% اضافہ. بھائی جو مہنگائی آپ نے کی ہے اس میں 15% اضافے سے کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود چاہتے ہیں کہ رشوتیں لیں لوگ. بھائی رشوت کو کنٹرول کرو نا, سسٹم کام کر رہے ہیں. سندھ میں تو ماشاءاللہ ہم نے خود بہت بڑا ایکسپیرینس کیا ہے. سندھ سیکریٹریٹ تو اس وقت آپ چلے جائیں, بس آپ کو ریونیو ڈپارٹمنٹ چلے جائیں, اور یہ تقریباً پورے پاکستان کا قصہ ہے. وہاں ذرا صاحب انہوں نے زیادہ مہارت حاصل کی ہوئی ہے. اب اس سسٹم کو اسلام آباد میں بھی بٹھا دیا گیا ہے. تو لیکن کرپشن اور لوٹ مار, بھائی آپ کرپشن روکیں نا, اب سرکاری ملازمین کو کام کروائیں نا ان سے, لیکن ان کو تنخواہیں تو پوری دیں, تنخواہ صحیح دیں, 50% اضافہ کریں. لیکن یہ صرف تنخواہ سرکاری ملازمین کی نہیں بڑھنی چاہیے. اس ملازم کا کیا قصور ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے؟ اس کا کیا قصور ہے جو ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کر رہا ہے؟ اس وقت پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو فارمل لیبر کی زمرے میں آتے ہی نہیں ہیں. حکومت کیا کر رہی ہے اس پہ؟ یہ اتنے سارے جو لیبر کی وزارتیں ہوتی ہیں, ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, سوشل سیکیورٹی ہوتی ہے, یہ کرپشن کے اڈے بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے, اور ملی بھگت کر کے لوگوں کو ان کے بنیادی حق سے محروم کیا جاتا ہے. تو لوگوں کو اس کو انشور کرنا ہوگا کہ غریب لوگوں کو, مڈل کلاس لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ان کی تنخواہیں منیمم ویج جو حکومت مقرر کرے اور جو زیادہ ہونا چاہیے اس کے مطابق ملنی چاہیے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس بجٹ میں تعلیم کے اوپر, چونکہ اب تعلیم کو انہوں نے صوبوں کو دے دیا ہے, اور اگر سارے صوبوں کے تعلیمی بجٹ ملائیں تو یہ 1500-1600 ارب روپے ہیں, کم نہیں ہیں, لیکن مور دین 70 بلکہ 80% غیر ترقیاتی کاموں میں استعمال ہوتے ہیں, سیلریز میں ہوتے ہیں اور انفراسٹرکچر میں ہوتے ہیں. تعلیم کی ڈیولپمنٹ کے لیے, تحقیق کے لیے, یونیورسٹیوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ سندھ سے لے کر اسلام آباد تک یونیورسٹیوں میں اب اساتذہ کو پیسے دینے کے لیے بجٹ موجود نہیں ہے, برے حال میں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور وفاقی حکومت جو کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی تھی یونیورسٹیوں کے لیے, 65 ارب روپے انہوں نے پہلے رکھے تھے, اب کہتے ہیں ہم 45 ارب روپے اس میں سے کم کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ یہ صوبوں کے تحت ہے. بھائی اس سے آپ کے رجحان کا پتہ چلتا ہے, آپ کی ترجیح کا پتہ چلتا ہے, آپ کی سوچ کا پتہ چلتا ہے. تعلیم بھی ایسی چیز ہے جس میں آپ یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیں کہ یار یہاں سے بھی 40 ارب روپے بچا لو. بھائی یونیورسٹیوں میں اگر کچھ گرانٹ چلی جائے گی تو فائدہ ہی ہوگا نا, کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. لیکن یا تو خود جاہل ذہنیت رکھتے ہیں, یعنی یہ جتنے بھی پڑھ لکھ جائیں, یہ ٹاپ بیوروکریٹ جو بیٹھ کر بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں ہمارا, بڑے اسپیشلسٹ بن کر آ کر نازل کیے جاتے ہیں وزارت خزانہ پر بہت سارے وزیر. ہمارے ملک میں تو یہ بھی ہوا ہے نا کہ امپورٹڈ, اکثر تو امپورٹڈ ہی وزیر خزانہ رہتے ہیں. جس دن ان کی وزارت کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس دن امریکہ چلے جاتے ہیں فلائٹ پکڑ کے.
اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری تقدیر سے کھیلتے ہیں. ان پڑھے لکھے لوگوں کی جو جہالت پر مبنی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن کو پراپر طریقے سے آگے نہیں بڑھانا چاہتے, ان کی پرائرٹیز میں نہیں ہوتی. یہ لوگوں کو اپلفٹ نہیں کرتے, یہ صرف مینجمنٹ کرتے ہیں IMF کے کہنے کے مطابق. تو اس لیے تعلیم جو ہماری پرائرٹی ہے, جو صوبوں کے بجٹ پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن جو وفاق ہے اس کو بھی تو کوئی کنٹریبیوشن کرنی چاہیے. تو کسی صورت میں بھی اس کو کم نہیں ہونا چاہیے بلکہ بڑھنا چاہیے تاکہ یونیورسٹیوں کو اچھے طریقے سے اچھے ماحول میں جو ہے کام کرنے کا موقع مل سکے.